السلام علیکم سفی نیوز میں خوش آمدید۔ 8 فروری بروز پیر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ ریلوے کی مسافروں کے لیے توکلنا لازمی۔ وزارت داخلہ SOBs کی پابندی کرے تو کرفیو نہیں لگے گا۔ جدہ کورنیش 3 شرائط کے ساتھ کھول دیا گیا۔ کورونا SOBs کی خلاف ورزیوں پر رپورٹ کرے۔ کورونا سے متعلق افواہیں پھیلانے پر 10 لاکھ ریال تک جرمانہ 1 سال قید۔ کیا گاڑی کے اندر ماسک کی پابندی ضروری ہے؟ نامعلوم افراد کے کالز پر رقم ٹرانسفر نہ کرے۔ توکلنا میں زیر کفالت افراد کی معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہر تیسری منٹ میں SOBs کی ایک خلاف ورزی پکڑی جاتی ہے۔ اجتماعات بلانے والے شرکاء اور انتظامیہ کو جرمانے ہوں گے۔ کورونا کے باعث نجی اسکولوں کے 45% بچے سرکاری تعلیمی اداروں میں منتقل۔ سرکاری اور نجی اور تجارتی ادارے آن لائن چینلز استعمال کرے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک سفی نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی فیس بک پیج لائک اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ ریلوے کی مسافروں کے لیے توکلنا لازمی۔ سعودی ریلوے کمپنی سار نے کہا ہے کہ تمام مسافروں کو ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے توکلنا دکھانا ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق ادارے نے کہا ہے کہ توکلنا کے بغیر کسی مسافر کو ٹرین میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام مسافروں کے لیے توکلنا ایپ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسٹیشن میں داخل ہوتے وقت اور سفر کے دوران مسافروں کو تمام SOBs کی پابندی کرنا ہوگی۔ وزارت داخلہ SOBs کی پابندی کرے تو کرفیو نہیں لگے گا۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلوب نے کہا ہے کہ مملکت میں متعلقہ اتھارٹی کے ذریعے سخت اقدامات نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ جب تک عوام کورونا SOBs کی پابندی کرتے رہیں گے تب تک کرفیو نہیں لگایا جائے گا۔ یہ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کی صورت میں کرفیو کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ طلال الشلوب نے کہا کہ متعلقہ ادارے مملکت بھر میں کورونا کے بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے انتہائی چوکس ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزیوں کا تناسب 72% تک ہو چکا ہے اور یہ خطرے کی علامت ہے۔ جدہ کورنیش 3 شرائط کے ساتھ کھول دیا گیا۔ سعودی عرب میں کمشنر جدہ نے 3 شرائط کے پابندی کے ساتھ سی پرنٹ کورنیش کو جزوی طور پر کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے بتایا ہے کہ کمشنر شہزادہ مشعل بن ماجد نے سی پرنٹ جزوی طور پر کھولنے کی منظوری دی ہے۔ ساحل سمندر آنے والے گاڑیوں سے گزریں گے تاہم انتظار منع ہوگا۔ گاڑی سے اترنے اور اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی۔ ساحل سمندر آنے والوں کو چل قدمی اور سائیکلنگ کی اجازت ہوگی، البتہ یہ کام انہیں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مقررہ SOBs کی پابندی کے ساتھ کرنا ہوگا۔ کورونا SOBs کی خلاف ورزیوں پر رپورٹ کرے۔ سعودی عرب میں لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کورونا SOBs کی خلاف ورزی کرنے والوں کی اطلاع دے۔ سعودی حکام کورونا سے بچاؤ کے لیے مقرر کردہ SOBs کی پابندی اور صحت اور حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کرنے والے کاروباری اداروں پر اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ سعودی وزارت بلدیہ و دیہی امور اور ہاؤسنگ نے کہا ہے کہ کورونا SOBs کی خلاف ورزیوں کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزارہ نے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی کورونا SOBs کی خلاف ورزی دے کے پوری طور پر 940 پر اس کی اطلاع دے۔ کورونا سے متعلق افواہیں پھیلانے پر 10 لاکھ ریال تک جرمانہ 1 سال قید۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلوب نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مملکت بھر میں متعدد حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الشلوب نے اتوار کو نئی کورونا وائرس سے متعلق پریس کانفرنس میں بتایا کہ کورونا وبا سے متعلق غلط معلومات اور افواہیں پھیلانے کی سزا 10 لاکھ ریال تک جرمانہ اور 1 برس تک قید ہوگی۔ الشلوب نے زور دے کر کہا کہ سیکیورٹی فورس کے اہلکار کورونا SOBs کی خلاف ورزی کرنے والوں پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ حالیہ ایام میں SOBs کی خلاف ورزیوں کا تناسب 72% تک پہنچ چکا ہے۔ کیا گاڑی کے اندر ماسک کی پابندی ضروری ہے؟ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلوب نے گاڑی کے اندر حفاظتی ماسک پہننے کے ضابطوں کی وضاحت کی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق الشلوب نے کہا کہ اگر کوئی شخص گاڑی میں تنہا ہو تو اسے ماسک پہننا ضروری نہیں ہے۔ اتوار کو نئی کورونا وائرس سے متعلق وزارت صحت کی طرف سے منعقدہ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ اگر کسی گاڑی میں 1 سے زیادہ فیملی کے افراد موجود ہو
تو ایسی صورت میں انہیں ماسک استعمال کرنا ہوگا۔ نامعلوم افراد کے کالز پر رقم ٹرانسفر نہ کرے۔ ریاض چیمبر آف کامرس نے تمام صارفین کو آگاہ کیا ہے کہ نامعلوم افراد کی طرف سے موصول ہونے والی کالز پر رقم منتقل نہ کرے۔ اخبار 24 کے مطابق ادارے نے کہا ہے کہ صارفین دھوکہ دہی کا شکار نہ ہو۔ ریاض چیمبر آف کامرس کی طرف سے کسی صارف کو ٹیکس یا فیسوں کی ادائیگی کے لیے کالز نہیں کی جاتی۔ ادارے نے کہا ہے کہ متعدد صارفین کی طرف سے کال موصول ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں نامعلوم افراد نے خود کو چیمبر آف کامرس کا نمائندہ ظاہر کیا ہے۔ ان افراد نے صارفین سے چیمبر آف کامرس کے فیسے اور ٹیکس کی رقم ٹرانسفر کرنے کا کہا ہے۔ توکلنا میں زیر کفالت افراد کی معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ توکلنا ایپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ سربراہ خاندان کے زیر کفالت افراد کی معلومات بھی توکلنا سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ جو شخص توکلنا میں رجسٹریشن کرنا چاہتا ہے جبکہ اس کا موبائل نمبر آبشر میں رجسٹر نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ آبشر میں رجسٹر کسی شخص سے مدد حاصل کرے۔ ہر تیسری منٹ میں SOBs کی ایک خلاف ورزی پکڑی جاتی ہے۔ ریاض میونسپلٹی کی تفتیشی ٹیمیں ہر تیسری منٹ میں SOBs کی ایک خلاف ورزی پکڑتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاض شہر میں 61 دکانیں بند کر دی گئی ہے۔ بلدیہ کے تفتیشی ٹیمیں 24 گھنٹے دورے کر رہے ہیں۔ ہر تیسری منٹ میں ایک دکان میں SOBs کی خلاف ورزی پکڑی جاتی ہے۔ اجتماعات بلانے والے شرکاء اور انتظامیہ کو جرمانے ہوں گے۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ ملک میں ہر قسم کے اجتماعات، سوشل تقریبات اور منتخب سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ مقررہ حد سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر جرمانہ ہوگا۔ یہ جرمانہ لوگوں کو بلانے والے، اجتماع کے تمام شرکاء اور جائے اجتماع کی انتظامیہ سب پر عائد کیا جائے گا۔ کورونا کے باعث نجی اسکولوں کے 45% بچے سرکاری تعلیمی اداروں میں منتقل۔ سعودی عرب کی قومی کمیٹی برائے نجی تعلیم اور تربیت کے چیئرمین عبدالعزیز الفہد نے کہا ہے کہ نجی اسکولوں میں لگ بھگ 45% اور نجی کنڈرگارٹنز میں 90% بچے سرکاری اسکولوں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق مکہ اخبار نے عبدالعزیز الفہد کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس رجحان کی کورونا وبائی مرض کو قرار دیا گیا جو اب بھی اس شعبے کو متاثر کر رہے ہیں۔ سرکاری، نجی اور تجارتی ادارے آن لائن چینلز استعمال کریں۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے نجی اور سرکاری اداروں سے آن لائن ڈیوٹی کو ایکٹیو کرنے اور حفاظتی اقدامات کی نفاذ کی ہدایت کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت نے سرکاری اور نجی اور غیر تجارتی اداروں کے تمام کارکنان سے کہا ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات اور وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کی سختی سے پابندی کرے اور صحت ہدایت پر عمل کرے۔ جی تو دوستو، یہ تھے سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔